الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 145 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 سے 126 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ عموماً لوگوں کی گفتگو اور سرگوشی اس میں خیر نہیں ہوتی ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو آدمی اپنی گفتگو میں اس کا لحاظ رکھے تو اس کی گفتگو میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جو بھی بات کرے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرے، حکم کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، اچھی باتوں کا حکم کرے، اور تیسرے نمبر پر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کی جائے۔ ایسا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور اس کو دوہرا اجر عطا کریں گے، اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد شرک کی مذمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی تلافی، جس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جو اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے کچھ بت ایسے تھے جن کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ یہ عورتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، تم تو عورتوں، دیویوں کی پوجا کرتے ہو، یعنی ایک طرف تو عورتوں کا تمہارے یہاں کوئی لحاظ، کوئی مقام نہیں، دوسری طرف اس کو معبود بنا رکھے۔ لیکن فرمایا کہ یہ کوئی مرد عورت، یہ کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ اصل میں جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ گویا شیطان ہے، شیطان کی تم عبادت کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والا شیطان ہے۔ اسی نے سجھایا ہے، اسی نے سمجھایا ہے، اسی نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے نیک اور برگزیدہ لوگ تھے، اور دھیرے دھیرے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ان کو خدا کا درجہ دینے لگے، تو شیطان کی گویا تم عبادت کرتے ہو۔ آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے مجلس میں، اس میں فرمایا لعنہ اللہ، اس شیطان کی تم عبادت کرتے ہو جس پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے۔ شیطان کو کہا مردود۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، کہا کہ شیطان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقررہ میں اس میں رکھوں گا، یعنی چند لوگوں کو، اور میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کو میں یوں ہی نہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اگر مجھے جنت سے نکال دیتا ہے تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہی وعدے کر رہا ہے کہ میں ایک حصہ مقررہ تیرے بندوں میں سے حاصل کروں گا کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو خوب امیدیں دلاؤں گا۔
یہ کون کراتا ہے؟ امیدوں کا دلانے والا شیطان ہے۔ یہ دل میں خوب امیدیں پیدا کرتا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ یہ امیدوں کا پیدا کرانے والا یہ شیطان ہے۔ تو یہاں ایک گمراہی کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو گمراہی دو طرح سے آتی ہے۔ گمراہی آتی ہے فکر و عقیدے کی غلطی سے۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو وہ گمراہ ہوگا، کسی کی سوچ غلط ہے وہ بھی گمراہ ہوگا، اسی سے گمراہی آتی ہے۔ کسی نے سوچ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، کسی کی اگر سوچ ہو تو یہ صریح قرآن کی مخالفت ہے، احادیث کی مخالفت ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، اسی کی وجہ سے یہ گمراہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی سوچ، وہی فکر، عقیدہ، سوچ یہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ انسان عقیدے کی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اہل حدیثوں سے ہمارا کچھ اختلاف ہے، کس بنیاد پر؟ ایک موٹی سی مثال ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر حیات میں قبر میں زندہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر دلیلیں بھی ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں۔ یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہیں، اس عقیدے کی نظر سے، اس عقیدے کی وجہ سے گمراہ کے درجے میں ان کا شمار ہوگا۔ دوسری جو خرابی آتی ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی سے خرابی آتی ہے، گمراہی آتی ہے، کہ انسان نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، خواہشات کا پجاری ہو جاتا ہے، اس کو مزاروں پر جانا اچھا لگتا ہے۔ یہ اچھا لگنا یہ نفس کی خواہش ہے، یہی اچھائی اس کو گمراہ کر رہی ہے۔ شیطان جو ہے گناہ کی چیزوں کو اچھا دکھلاتا ہے۔ قرآن میں کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ شیطان کے لیے، شیطان جو ہے انسانوں کے لیے گناہ کی چیزوں میں مزین کر دیتا ہے اس کو کہ یہ اچھا دکھنے لگتا ہے، پھر وہی کرتا ہے انسان۔ تو عقیدے کی خرابی سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے، اور خواہشات کی پیروی سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے، اور خواہشات ہی کی بنیاد پر آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی تمنا، یہ تمنا، وہ سوچ، اور ان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور آرزو جتنی لمبی ہوتی ہے پھر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، صرف آرزو ہی میں اس اپنی زندگی گزار جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، توبہ کی مہلت اسے نہیں ملتی۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، خوب امیدیں دلاؤں گا۔ اور جب آدمی امیدوں میں آگے بڑھ جاتا ہے توبہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم کروں گا، انسانوں کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ان کو یہ سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں، جانوروں کے کان کاٹیں، ان کو میں سکھاؤں گا۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ جانوروں کے جو کان کاٹے جاتے ہیں وہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں، کوئی نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ہم نے، بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے جانور چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی۔ تو بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے ہیں اس میں نشانی کے لیے ان کے کان چیر دیتے ہیں، علامت ہوتی ہے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ یہ عقیدے کے اندر خرابی کہ اس سے بھی کچھ ہوتا ہے، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے سے بھی ہمیں کوئی نفع ملتا ہے، کافروں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ انسان کو اس طرح سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ مشرکین عرب جو تھے وہ جانوروں کے کان کاٹا کرتے تھے، نشان لگایا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ سائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ، نہ حام، یعنی یہ نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس نام کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، جانور ہیں، بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ جانور، اس جانور کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور حرام ہو جاتا ہے، اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوگا اور اللہ ہی کے نام کے لیے جانور کو چھوڑا تو نہیں جاتا، ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شیطان نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اس طرح کی گمراہی میں ان کے اندر پیدا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں سکھاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں یہ لوگ تبدیلی کریں گے، انسان تبدیلی کرے گا۔ اس کو تبدیلی کی کیا شکل ہوگی، کیا کیا شکلیں بنتی ہے، احادیث میں موجود ہے۔ داڑھی کا مونڈنا یہ تبدیلی کی شکل ہے، داڑھی کا مونڈنا یہ انسان کی تبدیلی کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے یہ بال ہمیں دیے ہیں، نبی کا طریقہ بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، پیدا کیا ہمارے لیے، اس کے کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ اسی طرح باقی رہے گا تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، اس کو کاٹا جائے گا تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، یہ شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ داڑھی آدمی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے کہ شیطان کا اس پر تسلط ہے، حاوی ہے شیطان اس کے اوپر، اس لیے ہو رہا ہے۔ اسی طرح برا نہ مانیے گا آپ حضرات، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسی طرح جسم کا گودوانا، جسم گودا جاتا ہے، نام لکھائے جاتے ہیں، ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اس حصے پر لوگ ٹیٹو بناتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح سالم بنایا، اس میں کوئی نشان نہیں ہے، ہم نے ایک نشان اس پر بنا دیا، یہ تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اللہ نے جسم جس طرح بنایا اسی طرح باقی رہنے دو، اس لیے کہ اس جسم پر ہمارا کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے ہمارا، اس لیے یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، جب چاہیں گے لے لیں گے، جب چاہیں گے بیمار کر دیں گے، جب چاہیں گے صحت دے دیں گے، جیسا چاہیں گے کریں گے، یہ تو اللہ کا جسم ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کرنے والے۔ اسی طرح آتا ہے بھوؤں کو بنانا، یہ جو ابرو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، عورتیں بناتی ہیں، یہ بھی جسم کے اندر اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو کوئی باریک کرے گا، کوئی کاٹے گا، کوئی ہٹائے گا، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ جن بالوں کے کاٹنے کا حکم آیا ہے اس کا کاٹنا تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، زیر ناف، زیر بغل، یہ جسم میں تبدیلی نہیں ہے، ایک تو یہ نظر نہیں آتا ہے اور دوسرا اس کا حکم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، جسم پر جس حساب سے اللہ نے بنایا ہے اس کو بدلنا، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے جو کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات، اللہ تعالیٰ گودنے والیوں پر، والوں پر یا والیوں پر، جسم میں جو گودتے ہیں ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، والمستوشمات، اور گودنے والیوں پر، گدوانے والے اور گودنے والے دونوں پر لعنت ہے، اس لیے کہ وہ گدوا کر کے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہا ہے اور یہ گود کر کے کر رہا ہے۔ اسی طرح والناصمات والمتسنمات نمسات، چننے والیوں پر، ابرو بنانے والیوں پر اور چنوانے والیوں پر، دونوں پر لعنت ہے۔ والمتفلجات للحسن، اور خوبصورتی کے لیے
دانت کے درمیان کشادگی کرائے۔ دانت، بہت سے دانت جن کے درمیان اگر کچھ خلا ہو، درمیان میں کچھ فاصلہ ہو تو وہ دانت خوبصورت لگتے ہیں۔ بہت سوں کو یہ دانت خوبصورت لگتے ہیں۔ کسی کے دانت بالکل صحیح سالم نہ ہو، آڑے ٹیڑھے ہوں، اس کو صحیح کرانا کسی کو یہ اچھا لگتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ دانت صحیح نہیں آئے ہیں تو اس کو صحیح کرواتے ہیں، یہ نکال کر کے وہ نکال کر کے یہ دانت نکال دیے جائیں۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق میں خوبصورتی کے لیے تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ المغیرات خلق اللہ، اس کو کہیں گے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں جو ذکر کی گئی یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے۔ تو یہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایسا کام سکھاؤں گا، اور بندے اسی راہ پر چل پڑے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اللہ نے کہا کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا، واضح طریقے پر نقصان اٹھائے گا، اس کو نقصان ہی ہوگا، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ فرمائے یعدہم ویمنیہم، شیطان کا کام یہ ہے کہ یہ وعدے کرتا ہے اور خوب امیدیں دلاتا ہے کہ آج نہیں کل دنیا میں ترقی کرو گے، لوگ ترقی کر رہے ہیں تم بھی ترقی کرو گے، ایسا کرو، اس راستے سے ترقی ملے گی، اس راستے سے ترقی ملے گی، چاہے اس میں شریعت کا کوئی بھی حکم ٹوٹتا ہو چھوٹتا ہو، اس سے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وعدے دلاتا ہے۔ فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو ہے یہ دھوکے ہی کا وعدہ کرتا ہے، اس کے وعدے میں دھوکہ ہے، اللہ کے وعدے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، شیطان کے وعدے میں دھوکہ ہے۔ کیسے دھوکہ ہے؟ تفصیل میں جاؤں گا، آیت آپ کے سامنے پوری ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میدان محشر میں، قیامت میں شیطان کہے گا، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ یہ، اس وقت شیطان کہے گا ان لوگوں سے جس نے اس کی بات مان کر کے زندگی گزاری اور جہنم کا حقدار ہوا، اس سے کہے گا کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، فوعدتکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں آج اس سے مکر جاتا ہوں، میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ وہ کل قیامت میں کہے گا کہ میں نے تمہیں صرف بات کہی تھی، سمجھائی تھی، عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تم نے کیوں میری بات مانی؟ تو قیامت میں وہ یہ کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے میری بات مانی تھی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے میرے ساتھ مل کر کے شرک کیا ہے نا، اس سے میں انکار کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کل قیامت میں یہ براہ راست کہے، بلکہ یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ اس کو ڈر کہاں تھا دنیا میں؟ وہ قیامت میں کہے گا کہ مجھے اللہ کا ڈر تھا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ وہ تو کل مکر جائے گا، تو اس کا وعدہ اللہ نے کہا کہ یعدہم، یہ وعدہ کرے گا، لیکن فرمایا کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا جو وعدہ ہے وہ محض دھوکہ ہے، اور دھوکہ بتا بھی دیا اگلی آیت میں کس طرح دھوکہ دے گا کل قیامت۔ اس لیے اس کے وعدوں پر، اس کی امیدوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کے وعدوں پر بھروسہ کرے گا، فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہ پائیں گے۔ کس سے؟ جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا
کہ یہاں سے جیل سے بھاگ کر کے تڑپ کر کے نکل گئے، وہاں سے تو نکلنا ہی نہیں ہے، جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے کہ دنیا تو ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسا وعدہ کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ہم اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پیچھے فرمایا شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے، یہاں کہہ رہے ہیں وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو بھی وعدہ اللہ کریں گے وہ دیں گے، اور شیطان جو بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف وہ کام کرے گا۔ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں، تو جو بھی وعدہ کریں گے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اس آیت میں اس کا ایک شان نزول ہے۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ محض امیدوں پر نہیں ہوگا، محض امیدوں پر آخرت میں جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کا فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ اور آج آپ نے سنا جمعے میں کہ اللہ کی رحمت پر جنت کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہو، اللہ سے امید ہو اور نیک عمل بھی ساتھ ہو، یہ چیز ہے جنت کے حصول کا طریقہ ہے۔ یہ شان نزول یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قالت الیہود والنصارى لن يدخل الجنت الا من کان منا، یہود و نصارہ نے آپس میں کہا کہ جو ہم میں سے ہوگا، یعنی یہود نے کہا کہ جو یہودی ہوگا، نصارہ نے کہا کہ جو نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن میں بارہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور قریش نے تو اس سے بڑھ کر کے دعویٰ کر لیا کہ لیس نبعث، ہم تو قیامت میں دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، گویا ان کی مرضی پر اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم کل قیامت میں دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو ہم سے حساب و کتاب تو، جنت جہنم کا فیصلہ تو دور۔ ایک اور تفسیر قرطبی میں یہ شان نزول لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تمام دین والے اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ اور مسلمان، ان لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ فقال اہل التوراۃ کتابنا خیر الکتب و نبینا خیر الانبیاء، تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی سب سے اچھے نبی اور ہماری کتاب سب سے اچھی کتاب۔ وقال اہل الانجیل مثل ذلك، اور عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے نبی سب سے اچھے نبی اور ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہی کتاب سب سے اچھی ہے۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ لا دین الا الاسلام، کہ کوئی دین سوائے اسلام کے اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ وہ کتابنا نسخ کل کتاب، اور ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس نے تمام انبیاء کے اوپر جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کو منسوخ کر دیا، اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ وَنَبِيُّنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور ہمارے نبی جو ہیں یہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری امیدوں سے اور اہل کتاب کی امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا، کہ محض تم اس نبی میں، اس امتی میں، اس نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے دعویٰ کرو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اس دعوے سے، اس امید سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اہل کتاب کے دعوے اور امید سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یعنی من یعمل سوءا یجز بہ، اہل کتاب یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم اگر گناہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ چند دن ہمیں سزا دیں گے، قیامت میں پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ اور ان کا خیال تھا
کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کو سزا تھوڑی دیتا ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملنے والی۔ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ خالی نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو تو وہ برا عمل کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو بھی سزا ملے گی، اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا اس کے برے عمل کا۔ تو آخرت میں محض امید پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر گناہ اس نے کیے ہیں تو گناہ کی سزا اس کو ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد هذه الآیہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نجات کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص گناہ کرتا ہے، ہر شخص گناہ کرتا ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ کی سزا ملے گی تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہا کہ فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ، کہ ہر برا کام جو کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، تو ہم تو برا عمل کرتے ہیں، تو اس کیا ہوگا ہمارا کل قیامت میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت کرے۔ یہ دعائیہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا الست تمرض، کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو؟ الست تنصب، کیا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ الست تحزن، کیا تم غمگین نہیں ہوتے ہو؟ الست تصیبک اللوا، کہ تمہیں کوئی مصیبت بلا نہیں پہنچتی ہے؟ فقال بلا، اللہ کے نبی ایسا تو ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، مصیبت بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے۔ قال فہو ما تجزون بہ، یہی تمہارے گناہوں کی سزا ہے، جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہے ہیں، آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں تو طے ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت مسلمان پر آتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، بخار آ گیا، سردی ہو گئی، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کی سزا کو کبھی اللہ تکلیف دے کر کے، بیماری دے کر کے، مصیبت دے کر کے، بلا دے کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو گویا مصیبت کا آنا نعمت، بلاؤں کا نازل ہونا نعمت ہے، لیکن اللہ اس کو نعمت بنا دے ہمارے لیے تو، ورنہ کہیں اس کو پکڑ کا ذریعہ نہ بنا دے۔ تو فرمایا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی نہ مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا قیامت میں۔ فرمائے ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص مرد و عورت میں سے نیک عمل کرے گا، یہاں نیک عمل کی بات آ رہی، پچھلی بات آئی تھی کہ جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ فرمایا کہ جو شخص مرد و عورت میں سے بحالت ایمان کوئی نیک عمل کرے گا فاولئک یدخلون الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ذرہ برابر بھی ناانصافی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائی، کہ اللہ کے ہاں ناانصافی تو کوئی چیز نہیں ہے، کسی پر کبھی بھی کوئی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرنے پر آئیں تو ہم تو بچ بھی نہ پائیں، ہمارے اعمال، ہمارے گناہ تو ایسے ہیں۔ دو آیت ہے اور پیش تو بہت کچھ کرنا تھا، لیکن بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اللہ کے نزدیک مقبولیت کے دو معیار بیان کیے ہیں کہ اللہ کے یہاں کون بندہ مقبول ہے، یا کس کا دین اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس کے دو معیار ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں،
اور 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، انہی کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 2 باتیں اگر کسی کے اندر ہو تو وہ صحیح دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہ 2 باتیں جس کے اندر ہو وہ صحیح راہ پر چلنے والا ہے۔ جو ہمارے فرقوں میں ہم جو بٹے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی رہبری ہے اس میں کہ جو ان 2 شرطوں کا پابند ہوگا وہی صحیح راستے پر ہوگا، اور جو اس سے بھٹکے گا بہکے گا وہ راہ راست پر نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا اللہ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے ہر فیصلے پر انسان راضی ہو، جو حکم بھی اللہ نازل کر دیں اس پر ماننے کے لیے وہ تیار ہو۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی ہم نماز ادا کریں گے، اور زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صحیح طریقے پر دیں گے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن پورا حساب نکال کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر ہمیں 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہو تو 2500 نکالنا تو آسان ہو جاتا ہے، اور کسی کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی ہو تو اس کے لیے تو ارے اتنا پیسہ ہمارا خالی ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو تھوڑا بہت زکوٰۃ نکال دیا، باقی سمیٹ لیا۔ تو یہ پورا اللہ کے حکم کو ماننا نہیں ہے۔ تو ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ اگر چیز ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو یہ صحیح راہ پر چل رہا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے دین کس کا ہوگا اچھا، جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے سمیت پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل درست طریقے پر کر رہا، نیک عمل کر رہا ہے لیکن غلط طریقے پر، شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ کوئی انسان سمجھے کہ مزاروں پر جانا یہ اچھا طریقہ ہے، بزرگوں کے یہاں حاضری دے رہے ہیں، کون سا غلط کام ہے، کوئی یہ سمجھے، لیکن شریعت نے اس کو منع قرار دیا کہ غیروں سے نہ مانگنا، غیر اللہ سے نہ مانگنا۔ تو اس کو ہم نے اچھا سمجھا لیکن وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ جس چیز سے شریعت نے روکا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہی طریقہ صحیح ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ درست طریقے پر بھی اس کام کو کرتا ہو، خود ساختہ اس کا عمل نہ ہو، اپنا بنایا ہوا عمل نہ ہو، بلکہ شریعت کا بنایا ہوا عمل ہو، وہ قابل قبول ہے۔ کوئی شخص 4 رکعت نماز کو 6 رکعت پڑھے فرض، کہ ہم کو اچھا لگتا ہے 4 رکعت کی جگہ 4 رکعت کم نماز ہے، ہم 8 پڑھیں گے، یہ مقبول نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ عبادت کر رہا ہے لیکن حکم شریعت کا نہیں ہے، تو یہ عمل شریعت کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو اس عمل سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو پہلی چیز کا جو تعلق ہے وہ اخلاص سے ہے، دل سے ہے، اندر سے، کہ دل کے اندر یہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اور ظاہر بھی کہ ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہے۔ ہم کپڑا پہن رہے ہیں شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ سب شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ صحیح راستے پر ہے۔ اور جو اس سے بھٹکے گا، کمانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایسا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہیں پڑتا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی جھوٹے ہی پیدا تو نہیں ہوئے، اور اگر جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر جو 2 شرطیں جس کے اندر ہوگی وہ صحیح دین پر ہوگا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہو۔ تم نے تو یعنی مشرکین مکہ نے اپنے آپ کے حضرت ابراہیم
کی اتباع کرنے کو کہا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، لیکن شریعت کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف ان کا عمل ہے۔ انہوں نے تو کبھی شرک کا حکم نہیں دیا، اور کفار مکہ شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اصل میں شریعت ابراہیمی کو ماننے والے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ ان کو حکم بھی ہے کہ تم واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کی اتباع کرو، جو ان کا طریقہ تھا اس کے پیچھے چلو۔ اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دوست کس کو اللہ بنائیں گے؟ جو اللہ کے یہاں کسی مقام پر ہوگا۔ کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، اللہ سے بات کرنے والا، کسی کو کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے سے پیدا ہونے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے اپنا دوست بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کا لقب حبیب اللہ بھی ہے، اللہ کا دوست، اور آپ کا لقب خلیل اللہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس لیے میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ کیسے؟ کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اسی طرح مجھے بھی اللہ نے اپنا دوست بنایا، چونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کسی نبی کا بھی مقام نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بڑی صفات بیان کی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِّي حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے، فخر کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی تکبر کرنے لگے۔ فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّقَ حِلَقَ الْجَنَّةِ، کہ میں ہی سب سے پہلا انسان ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ میں پہلا ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں۔ اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام اور رتبہ دیا تھا، اس کے بعد بھی فرماتے ہیں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور ہم تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، تھوڑا کسی کا بھلا کر دیں تو سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ ہر شخص، میرا بھی، آپ کا، سب کا حال یہ ہے۔ لیکن ہم دل سے سوچیں کہ جس نبی کو اتنا بڑا مقام ملا ہو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فخر اس بات پر نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو سبق۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز پر تصرف اللہ کا ہے، کوئی چیز اللہ کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں، کوئی چیز اللہ کے احاطے سے، اللہ کی حد سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمد للہ۔